السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی طلباء کی طرف سے دیے جانے والے سوالات کے انتہائی فنی جواب۔ فیضان نام بچے کا یہ ٹیسٹ ہے۔ سوال ہے، تعلیم کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ ان کا جواب ہے، تعلیم ایک زیور ہے اور زیور مرد پر حرام ہے، اس لیے ہم لڑکی سے حاصل نہیں کرتے۔ ایک اور بچے کا ٹیسٹ ہے۔ سوال ہے، شور پیدا کرنے والی چند چیزوں کے نام۔ جواب، گاڑی، موٹر سائیکل، رکشہ، ساؤنڈ سسٹم، عورتیں۔ نمبر 10/10، ویری گڈ۔ سر سید کے کارنامے۔ سر سید کے بہت سے کارنامے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سر سید بہت اچھے انسان تھے، اتنے اچھے تھے، اتنے اچھے تھے، اتنے اچھے تھے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ سارا کام خود کرتے تھے۔ سر سید کی 5 لاکھ ایزی لوڈ کی دکانیں تھیں اور ان کے پاس ایک ہائی روف بھی تھی، اور وہ پک اینڈ ڈراپ سروس کیا کرتے تھے۔ سر سید کا نام تاریخ میں کٹ مارکر سے لکھا جائے گا۔ سر سید ابھی ہوتے تو چھا جاتے۔ سر سید جیسا کوئی آئے اب بہت مشکل ہے۔ سچ میں کسی نے خوب کہا ہے، بہتی ہوا سا تھا وہ، اڑتی پتنگ سا تھا وہ، کہاں گیا اسے ڈھونڈو۔ اس نے 0 نمبر لیے ہیں 8 میں سے۔ ایک اور اسٹوڈنٹ اردو کے پیپر میں لکھتے ہیں، شعر ہے، جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ شاعر کا نام ہے محترمہ بلاول بھٹو، اور تشریح اس شعر کی ہے، شاعر نے اردو کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اس شعر میں انہوں نے اپنی بدنامی کا ذکر کیا ہے۔ شاعر نے بارش کو جھوٹ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جب ہماری پارٹی میں ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ساری پارٹی جھوٹ بولتی ہے، اور جب ساری پارٹی جھوٹ بولتی ہے تو میں بھی جھوٹ بولتا ہوں۔ ایک اور پیپر ہے، نام رضوان حیدر، کلاس 7 برچہ معاشرتی علوم۔ قائد اعظم نے پاکستان کیسے بنایا؟ جامعہ نوٹ لکھیں۔ قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قائد اعظم بڑا ہوتا گیا۔ قائد اعظم بچپن سے ہی بہت شیطان تھا، اس کی ہندوؤں کے ساتھ بالکل نہیں بنتی تھی، اور خاص کر گاندھی کو وہ ایک آنکھ پہ بھی نہ دیکھ سکتا تھا۔ جب وہ چھپن چھپائی کھیلتے تو قائد اعظم چپکے سے دیکھ لیتا گاندھی کہاں چھپا ہے، اور جب سب چھپ جاتے تو قائد اعظم وہاں جا کے گاندھی کی خوب پٹائی کر کے بھاگ جاتا۔ اس طرح سائیکلوں کی ریس کے دوران قائد اعظم بہت تیزی سے سائیکل چلاتا اور کسی ہندو کے سامنے اچانک بریک لگا دیتا، اس طرح وہ اسے گرا دیتا۔ قائد اعظم کا نشانہ بھی بہت اچھا تھا، جب وہ ہندوؤں کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتا تو باری باری سارے ہندوؤں کے ماتھے پر گلی مارتا تھا، اس لیے ہندو قائد اعظم سے بہت تنگ تھے۔ جب قائد اعظم جوان ہوا تو اس نے ایک نیا پھڈا ڈال دیا کہ مجھے الگ ملک چاہیے، جو کہ ہندو ان سے ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً مطالبہ مان لیا اور یوں پاکستان بن گیا۔ پھر بھی ہندوؤں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، پاکستان بننے کے 1 سال بعد قائد اعظم فوت ہو گیا، نہیں تو اس نے ہندوؤں سے بھارت کو بھی چھین کر پاکستان کا حصہ بنا لینا تھا۔ اتنا لمبا ان کو لکھنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ٹیچر نے سارا کراس کیا اور بولا کہ بچے، اب جو رہ گیا ہے بھارت، اس کو تم پاکستان کا حصہ بنا لو۔ اب یہ ہوم ورک ہے ایک اور بچے کا، الفاظ مترادف لکھنے ہیں۔ باقی مترادف تو انہوں نے ٹھیک لکھے ہیں، لیکن بے وفا کا مترادف انہوں نے شفقت محمود لکھا ہے۔ معاف کر دو بھائی بیچارے کو۔ پاکستان کے برے حالات کی وجوہات کیا ہیں؟ تفصیل سے لکھیں۔ اس کے جواب میں ان طلباء نے ایک ڈائیگرام بنائی ہے۔ ان کے ٹیچر کو تو ان کا جواب بہت ہی پسند آیا۔ آپ کو ان کا جواب کیسا لگا پلیز بتائیں کومنٹ میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔